International Islamic Network. شریعت اور مذہب اور دین ہم اسی کو کہتے ہیں جس کی ہر عبادت کا فائدہ یہاں بھی ملے اور وہاں بھی ملے۔ اگر کسی بھی عبادت کا فائدہ یہاں نہیں ملتا تب بھی وہ عبادت نہیں ہے، اور کسی بھی عبادت کا فائدہ وہاں نہیں ملتا تب بھی وہ عبادت نہیں۔ آپ کہو گے مولانا عبادتیں یہاں کے لیے نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں بالکل یہاں کے لیے نہیں ہوتی، مگر وہ عبادت جو وہاں اتنا فائدہ پہنچا سکتی ہے وہ یہاں کیوں نہیں فائدہ پہنچا سکتی؟ اس کی دو چار مثالیں۔ اگر عبادتوں کی دنیا میں اول نماز ہے تو اگر نماز کے پڑھنے کا سارا فائدہ وہیں ملنا تھا تو یہاں کیوں پڑھوائی جا رہی تھی؟ یہاں پڑھوانے کا مطلب تھا کہ ہر روز پڑھو، ہر روز فائدہ اٹھاؤ۔ صبح کو پڑھو دوپہر تک کا فائدہ ہے، دوپہر کو پڑھو شام تک کا فائدہ ہے، شام کو پڑھو صبح تک کا فائدہ ہے۔ اب ہم سے تم کیا چاہتے ہو؟ ساری دنیا جو غیر اطمینانی شکل بنانا چاہتی ہے تمہاری زندگی کو، ہم مطمئن شکل بنانا چاہتے ہیں نماز کے ذریعے سے۔ صبح سے دوپہر تک کا اطمینان تلاش نہیں ہو سکتا اگر کہیں نماز پڑھ رہے ہو تو یہ صبح والی دوپہر تک مطمئن کر دے گی اور دوپہر والی شام تک مطمئن کر دے گی، اور اگر بیچ میں کہیں رات کو اٹھ کے پڑھ لی تو آخرت تک کے لیے مطمئن۔ اصل مسئلہ نماز پڑھوانا نہیں ہے، اصل مسئلہ ہر چیز کو مطمئن کرنا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ ذکر الہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر شے مطمئن ہو جائے جسے تم نماز کہتے ہو، دماغ مطمئن ہو، پیر مطمئن ہو، ہاتھ مطمئن ہو، زبان مطمئن ہو۔ اگر کوئی بھی ایک چیز غیر مطمئن ہو گئی تو ہم تمہیں مصلی سے ہٹا دیں گے، نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ خبردار پیر ہلنے نہ پائے، پیر ہلنے نہ پائے، ہاتھ لٹکنے نہ پائیں، نگاہیں تھرکنے نہ پائیں، زبان لکنت نہ کر جائے۔ نماز پڑھ رہے ہو ہر چیز کو اطمینان سے کرو تاکہ دنیا کو پتہ چلے یہ ڈانس کا اسٹیج نہیں ہے، ذکر خدا کا مصلی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں اطمینان کا لفظ تمہارے پاس سے واپس نہ چلا جائے، اس لیے ذکر کرو اطمینان سے، سجدہ کرو اطمینان سے، رکوع کرو اطمینان سے، ذکر کرو اطمینان سے۔ کیوں اطمینان سے کرو؟ اس لیے کہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ نماز کا سارا فائدہ آخرت کو ہو جائے، نماز کا پورا فائدہ اس دنیا میں تمہیں ملنا چاہیے، اس لیے ہم تم سے کہہ رہے ہیں اطمینان کرو۔ اب تم نے دنیا کی ترقی دیکھی ہے؟ کیا دیکھا تم نے؟ دنیا جب بہت زیادہ ترقی کرتی ہے تو ناچنے لگتی ہے، دنیا جب بہت زیادہ ترقی کرتی ہے تو بہکنے لگتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ نہ تم بہکو نہ تم ناچو۔ یہ دنیا کی ترقی ہے جو تمہارے قدم زمین پر ٹہرنے نہیں دے رہی ہے، یہ خدا کی ترقی ہے جو مصلی پہ قدم کو ہلنے نہیں دے رہی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر عبادت کا ایک ثواب تمہیں اس دنیا میں دیں، ایک بدلہ تمہیں اس دنیا میں دیں۔ اب تم نماز جیسی عبادت کو دیکھ چکے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر سماج نماز نہ بھی پڑھتا، صرف نیت نماز کرتا، تب بھی پروردگار عالم سماج کی گندگی سے اس بندے کو بچا لیتا۔ اس کا سمجھانا مجھے بہت مشکل ہے، چونکہ میں آ گیا ہوں اور اندر سے مولوی ہوں، اس لیے میں یہ بات کہہ کر جاؤں گا۔ ایک آدمی جو گھر سے نشہ دولت میں نکلا شراب پینے کے لیے، جب وہ آیا تو تھرکتا ہوا، بہکتا ہوا،
کسی نالی میں پڑا ہوا ملا. یہ ہے سماج کی انتھک ترقی جو بہت زیادہ عروج دیتی ہے تو بہت بڑی گندگی میں گرا دیتی ہے. بہت بڑا عروج دیتی ہے. بہت بڑا آدمی کہاں پڑا تھا؟ نالی میں. بہت بڑا آدمی کہاں پڑا تھا؟ کسی دیوار کے نیچے. کپڑے تو بہت اچھے ہیں، آدمی زمین پہ کیوں پڑا ہوا ہے؟ پتہ چلا اسے ترقیوں نے اس منزل پہ پہنچا دیا کہ یہ بیچارہ گرتا چلا گیا. چلو گرنے دو اسے، بہت اچھا ہے. میں نے کہا وہ کون ہے جو سنورتا چلا گیا؟ کہ جو نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، وہ دامن بچا رہا تھا کہیں جھینٹ کا دھبا نہ آ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عروج کائنات اور خواہشات کی بھیڑ تمہیں نجاستوں میں گراتی ہے. کیا جملہ ہے میرا، کیا جملہ ہے! نجاستوں میں گراتی ہے اور نماز کی نیت تمہیں نجاست سے بچاتی ہے. خبردار تم اگر مصلی تک آ گئے ہو تو نجس کپڑے نہ ہوں. یہ کیوں شرط ہے نجس کپڑے نہ ہوں؟ لباس تو نماز نہیں پڑھے گا، ہم نماز پڑھیں گے. کہ تم نہیں جانتے ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا ظاہر بھی اتنا پاک ہو کہ اس میں نجاست نہ آ جائے. وہ خدا جو ظاہر کو نجاست سے آلودہ نہ ہونے دے، وہ باطن کو خباثت سے کیا آلودہ ہونے دے. لہذا ایک فائدہ اس دنیا میں ہر عمل کا ایک فائدہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ یہاں کا فائدہ الگ ہے، وہاں کا فائدہ الگ ہے. میں ایسی مجالس میں ضرور کہتا ہوں کہ نماز کے لیے کوئی معنوی بات بتائیے کہ واقعاً یہاں کا فائدہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں نماز وہاں کے لیے کم، یہاں کے لیے زیادہ پڑھوائی جا رہی ہے. آپ کہو گے مولانا یہ بات کچھ کٹھن ہے اور دشوار ہے، نماز تو آخرت کے لیے پڑھی جاتی ہے. نہیں، وہاں کے لیے کم اور یہاں کے لیے زیادہ پڑھوائی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے پڑھنے کا ماتر ایک فائدہ قرآن نے بتایا ہے، الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان کو برائیوں سے روک لیتی ہے. یہ برائیوں سے روکنے کا کام محشر میں نہیں کرے گی، انہی گلیوں میں کرے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نمازی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا چلا جائے. اگر برائیاں بڑھ جائیں تو اٹھک بیٹھک ہے، اگر گھٹ جائیں تو یہ عبادت ہے. اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ نماز کا ایک فائدہ ہے کہ سماج کو اچھے لوگ ملیں.